آج ایک کسائی کی دکان پر بیٹھا تھا کہ ایک صاحب سفید پوش، چہرے پر داڑھی، سر پر ٹوپی، آنکھوں پر اینک لگائے دکان میں داخل ہوئے۔ دکان پر کافی بھیڑ تھی، لوگوں کی آوازوں سے دکان گونج رہی تھی۔ بھائی 1 کلو، بھائی 3 کلو گوشت دینا۔ جیسے ہی وہ صاحب داخل ہوئے، کسائی سارے گاہکوں کو چھوڑ کر ان سے مخاطب ہوا۔ جی جناب، ½ کلو گوشت، نوجوان نے کہا۔ کسائی نے فوراً بہترین گوشت کا ٹکڑا کاٹا اور بوٹی بنا کر دے دی۔ ان صاحب نے پیسے دینے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو کسائی نے لینے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا، جاوید بھائی، آپ ہمیشہ ایسا ہی کرتے ہیں۔ کسائی مسکرا دیا۔ وہ صاحب دکان سے باہر نکل گئے۔ لوگ گلے شکوے کرنے لگے کہ ہم کب سے کھڑے ہیں، کسائی کو تو چربی چڑھی ہے، گاہک کی قدر نہیں کرتا۔ میرا بھی تجسس بڑھا۔ میں دکان خالی ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ گاہک نکٹا کر جیسے ہی کسائی فارغ ہوا، میں نے کہا 2 کلو گوشت چاہیے۔ پھر میں نے پوچھا، ابھی جو صاحب آپ کی دکان سے گوشت لے کے گئے ہیں، آپ کی ان سے کوئی قریبی رشتہ داری ہے؟ سارے گاہک چھوڑ کر آپ نے ان کو گوشت دیا؟ وہ بولے، جی نہیں۔ میں تعجب میں پڑ گیا اور پوچھا، تو پھر؟ کسائی بولا، وہ میرے مسجد کے امام صاحب ہیں جو میری آخرت بنانے کی فکر میں رہتے ہیں، میرے بچوں کو قرآن کا سبق دیتے ہیں، دنیا میں اتنے اچھے سلوک کے مستحق تو ہیں نا۔ میں نے کہا، اچھا، مگر تم نے ان سے پیسے کیوں نہیں لیے؟ کسائی پھر مسکرایا اور بولا، کیا تمہیں پتہ نہیں کہ مسجدوں کے اماموں کو کیا دیا جاتا ہے؟ اتنے تو صاحب آپ کے بچے مہینے میں پاکٹ منی لے لیتے ہیں۔ میں سوچنے لگا کہ واقعی بات تو ٹھیک ہے۔ کسائی پھر بولا، صاحب، یہ ہماری قوم کا سرمایہ ہے، ان کو بچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ بازار کی تمام دکان والوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ مولانا صاحب سے کوئی پیسہ نہیں لیں گے۔ صرف میں ہی نہیں، یہ نائی، وہ جنرل سٹور والا، یہ ٹیلر اور وہ ڈاکٹر صاحب، کریانے والا، دودھ والا، سبزی والا، کوئی ان سے پیسے نہیں لیتا بھائی۔ اتنا تو ہم کر سکتے ہیں نا؟ اور پھر مسکرا کر کہا، صاحب، ½ کلو گوشت کے بدلے جنت زیادہ منافع کا سودا ہے، یہ لیجیے آپ کا گوشت۔ میں نے پیسے کسائی کی طرف بڑھائے اور کہا، پھر بھائی، میں تو جاب کرتا ہوں، کاش میں بھی آپ لوگوں کی طرح ان مولوی صاحب کی کوئی مدد کر سکتا۔ کسائی نے کہا، بہت آسان ہے، سامنے گلی میں ایک موٹر مولانا صاحب نے بننے کے لیے دی ہے، آپ دکان والے کو چپکے سے بل ادا کر دیجئے، اس سے کہہ دیجئے کہ مولانا سے پیسے نہ لے۔ میں مسکرایا اور دکان سے نکل آیا۔ اس کسائی نے مجھے آج نیا سبق سکھایا تھا۔ یاد رہے دوستوں، یہ بھی ہماری طرح کے انسان ہی ہیں، لیکن یہ ہمارے دین کے ورثے کے مکمل محافظ ہیں۔ جیسے 1400 سال پہلے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ امانت اس امت کے علماء کو دی تھی، بنی اسرائیل کے علماء کی طرح انہوں نے دین کا سودا نہیں کیا۔ آئیے ہم بھی دین کے ان خادموں کی اسی طرح مدد کریں جیسے کہ کسائی نے سکھایا۔ اپنے ارد گرد ایسے سفید پوش لوگوں کا خیال رکھیں جو کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ آپ کا ایک شیئر بہت بڑا کردار بطور صدقہ جاریہ ادا کر سکتا ہے۔ آئے ہمارے ساتھ اور اس خیر کا حصہ بنیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئے تو لائک اینڈ سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔